بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ویسے ہی بہت نرم تھا، تو اس عورت کو دیکھ کر آپ خود بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روتے ہوئے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دریافت کریں کہ اس کو کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کا ذکر ضرور کریں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا معذرہ بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی اس پر صبر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت غمگین ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹ رہے تو راستے میں عورت اسی جگہ بیٹھی ہوئی ملی۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی آپ کے پاس آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ سنایا۔ عورت یہ سن کر زیادہ رونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو۔ اولاد اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی دین ہے، وہ جسے چاہے بیٹی عطا کرے، جسے چاہے بیٹا، اور جسے چاہے دونوں دیں۔ واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے قریب ہی سے ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی، اسے رک جانے کو کہا اور کچھ دیر بعد اس کے لیے روٹی لے کر آئی۔ پھر درویش نے عورت کو اولاد عطا ہونے کی دعا دی۔ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول فرما لی اور عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ پاک کے پاس کوہ طور پر گئے۔ اس عورت کے معاملے کے بارے میں دریافت کیا۔ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کی اولاد ہوگی یا نہیں، تو اے پروردگار، آپ نے فرمایا کہ اس عورت کے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی۔ آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اسی لیے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی شرط پر کوئی سوال نہیں کیا اور اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا۔ بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم بہت عجیب لگا۔ سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا، کہیں یہ خون ریزی نہ ہونے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہیں ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس واپس کوہ طور پر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک درویش بیٹھا نظر آیا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھی، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کے زبان پر اللہ اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے، اسے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اسے درویش نے آنکھ کھول کر آپ کی طرف دیکھا اور اپنا بازو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنا بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بھی کچھ ہی دور تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو۔ پھر اس نے اپنے گردن کا گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کے پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے کوہ طور کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس درویش نے پھر آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے سینے کا گوشت کہا ہو۔ پھر اس نے اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گوشت سے بھری پلیٹ کو کوہ طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کیا
اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ میرے بندے کا جو مجھ سے عشق ہے، یہ عشق کی حد دیکھو، اس نے اپنی تکلیف کا بھی نہیں سوچا بلکہ میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اے موسیٰ اب تم خود بتاؤ، جو میرا بندہ مجھ سے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے کہ جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کی دعا کیوں نہ قبول کروں۔ اے موسیٰ یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا، میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے مجھ سے دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی تقدیر میں لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو میں اس کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ سبحان اللہ۔